الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيار أمتي من دعا إلى الله وحبب العباد إليه وكما قال صلى الله عليه وسلم مجھ سے یہ کہا گیا کہ آج بھی اس طرح میں کچھ چند منٹ بیان کر لوں بلکہ نصیحت کا لفظ کہا کہ نصیحت کر لوں اس لیے تعمیل بھی اشعار میں بن گیا جو آپ حضرات کو بھی شاید معلوم ہوگا حضرت مولانا عمر سندی رحمہ اللہ سے بہت پرانا تعلق ان کی کتابیں میں شروع ہی سے دیکھتا رہا بلکہ حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب کی تعلیم کے دور وہاں بھی کچھ بات چلی تھی کہ ان کو ڈروا دے دیا جائے لیکن پھر میں نہیں آ سکا لیکن اپنے علاقے سعید احمد ندوی جو بحرین میں ہے بہت کام کر رہے ہیں مدرسے کو بھی یاد رکھتے ہیں حضرت مولانا رابع صاحب سے تعلق رکھتے ہیں وہ سن 74 میں داخل میں اور 78 میں پائی تاثیر ہوئی اس کے بعد ہمارے لڑکے محبوب محمد ندوی ان کو شاید جانتے ہوں وہ تو مکمل تعلیمی حاصل کی سعید احمد دیوبند سے فارغ ہو کر کے آ کے علاقے میں اور اسی طریقے سے مولی محمد عبید اللہ جو چھوٹے لڑکے ہمارے ہیں وہ بھی شروع سے اپنی طرف شورا قبل ممبر بھی ہوں اسی طرح میں یہاں عام درد برابر نہیں خود حضرت مولانا شاہ عمر حسن ندوی کا خاص تعلق رہا اس سلسلے میں بھی آتا جا رہا اس وقت سے آپ حضرات میرے لیے کوئی نئے نہیں ہے میں تو نیا ہوں آپ نے یہ میرے لیے آپ نئے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسی باتیں کہلائیں جو آپ حضرات کے نافع و مفید ہو جو تو سنتے ہی رہتے ہیں میں بھی سنتا ہوں ساتھ کے شروع میں حضرت مولانا عمر حسن ندوی کا بیان ہوتا تھا نصیحتیں سنتا تھا کتابوں میں دیکھتا تھا اس سے مستفید ہوتا تھا اس طرح پر میرے لیے تو آپ حضرات رہے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے کچھ بیان کرنے کی ایسی باتوں بیان کرنے کی توفیق دی جو میرے لیے نافع ہو آپ حضرات کے لیے جہاں جب میں نے جس حدیث کی تلاوت کی ہے وہ نہایت اہم حدیث ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب العباد الیہ میری امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب العباد الیہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنائے یہ بہترین لوگ ہیں وہ حدیث بہت مشہور ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ یہ حدیث زیادہ مشہور نہیں ہے میں نے پڑھی ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد اس کا بیان بھی ضروری ہے بہترین امت کب ہوں گے جب یہ قرآن کو پڑھیں اور پڑھائیں گے خیرکم کا حدیث میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بہترین لوگ میں نے علی گڑھ میں جان کیا کہ خیرکم پر بھی غور کرنا چاہیے اس کی تصدیق ہونی چاہیے کہ باقی خیرکم کون لوگ ہیں جو آپ نے بیان ہو رہا ہے یہ اعتقادی چیز بھی ہے وہ تو عملی چیز ہے اور یہ اعتقادی چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی جو کچھ آپ بیان کرواتے ہیں وہی سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، تم میں کے بہترین وہ لوگ ہیں قرآن کو پڑھتے اٹھاتے ہیں. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. فرماتے ہیں یہ علم سودا ہی کو دیا جاتا ہے کہ قدر ہوگی تبھی تو ہم اس کی قدر. سودا، یہ علم سودا سعادت مند ہے، انہیں لوگوں کو دیا جاتا ہے. اس طرح اپنی معرفت بھی ہم کو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس سلسلے میں رکھا ہے. یہ ضروری سلسلہ ہے، سلسلہ تو ضرور ہے. اس سے بڑھ کے کوئی ڈر ہوتا تو کہا جا سکتا ہے. یہ سلسلہ وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے دربار عالم اکرام نے کہ یہ سلسلہ غار حرا تک پہنچتا ہے، جس کی مسلسل حضرت خدیجہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرشد تھے. اس کے قدر بھی ہمارے دل میں ہونی چاہیے. دل میں ہم قدر بیٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سلسلے میں رکھا ہے، وہ انعام فرمایا ہے. بہت بڑی سعادت سے ہم کو نوازا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سلسلے میں رکھا ہے. جب اس کا استحضار ہوگا تو اس کے مطابق عمل بھی ہوگا. اس کا استحضار ہمیں مبارک سلسلے سے منسلک ہے. جب یہ استحضار ہوگا تو اس کی قدر ہوگی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق ہوگی. اس بنا پر یہ سلسلہ جو مبارک سلسلہ ہے اس کے تقاضوں کو عمل کرنا، اس کے حق کو ادا کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. جو معلم ہوں ان کو بھی اور متعلم ہوں ان کو بھی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محکم ہے. حدیث ہے عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ یا سننے والے بن جاؤ یا اسے محبت کرنے والے بن جاؤ. یہ حدیث ہے. فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکرم محمد القرآن وَإِنَّ مَنْ أَكْرَمَهُمْ أَكْرَمَنِي. ہر جگہ بیان کرتا ہوں. اکرام ہے ایسے لوگ اکرام عظیم ہے جو حاملین قرآن ہے، حاملین حدیث ہے. جو ان کا اکرام کرے گا وہ اللہ کا اکرام کرے گا. جو تو اس نے حضور کا اکرام کیا، اللہ کا اکرام کیا. اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو، ہم تمام لوگوں کو، کوئی نہیں، ہم تمام لوگوں کو اس سلسلے سے منسلک کیا ہے. کسی درجے میں تعلم کے سلسلے میں یا تعلیم کے یا اجتماع کے یا محبت کے، وہ سب قابل مبارکباد ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق رحمت فرمائے. آپ نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا بیان سنا ہی ہوگا. میں نے ایک حدیث سے آگے کے پڑھی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من دعا الی اللہ، خیرکم من دعا الی اللہ وحبب عبادہ. تمہیں بہترین جو ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے بعد میں دوستوں اس کا داعیہ ہو جاتا تب ہونا چاہیے. اس چیز کو ہم اللہ کے بندوں تک پہنچائیں. ہم لوگ سے حضرت بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتے ہیں برابری پوچھتے رہتے تھے پڑھ پڑھ کے کیا کرو گے. ہم لوگ کہتے تھے حضرت ہم اس سلسلے میں رہیں گے. یہ بڑی سعادت اور سمجھتے تھے کہ ہم لوگ سے آتے تھے کہ ہم لوگ اس سلسلے میں رہیں گے. جیسے پڑھ پڑھانے کے سلسلے میں ہیں تو آئندہ بھی اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. بڑی بات ہے دوستوں. اس بنا پر اس سلسلے کو جاری رکھنا ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ جو ہے خیرکم من دعا الی اللہ وحبب عبادہ. بہترین وہ ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے. دعوت تو چل رہی ہے، عیاشی فحاشی میں دعوت بھی چل رہی ہے. سیاست بلکہ غلط سیاست کی طرف بھی دعوت چل رہی ہے. دعوتیں بھی چل رہی ہیں مگر بہترین دعوت وہ ہے جو اللہ کی طرف دعوت. ہم کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف دعوت دیں. بہت سے لوگوں کو اسی توفیق ملی، مواقع بھی نہیں، مگر ہم کو موقع دیا ہے کہ اس سلسلے میں اللہ سکتے ہیں. خیرکم من دعا الی اللہ
اللہ کے بندوں کو اللہ کے محبوب بناؤ. اللہ کے بندے اللہ کے محبوب بن رہے ہیں. میرے محبوب میں یہی ہے کہ محبوب کا طریقہ نہ اختیار کرو, محبوب کا طریقہ اختیار کرو. ہم کو مخلوقین میں سے نہیں ہونا ہے, نہ مخلوقین کا دعوت دینا ہے, بلکہ وہ لوگ جو محبوبین میں سے ہیں, مقبولین میں سے ہیں, ان کی طرف ہم کو دعوت ہے. ہمارا وطیرہ, ہمارا طریقہ, ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کا طریقہ بتلائیں گے, لوگوں کو دکھائیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا, اے علی, ایک آدمی کی دعا سے ہدایت ہو جائے تو خیر دنیا سے بہتر چیز ہے, دنیا معافیہ سے بہتر چیز ہے. ایک آدمی کو ہدایت آپ کے علم سے یا عمل سے یا کہنے سننے سے, پڑھنے پڑھانے سے اگر ہدایت ملی اور جہالت سے آپ نے نکالا تو بڑی بڑی دولت ہے. ہمارے حضرت مولانا علی کیا فرماتے ہیں کہ پہلے دور جاہلیت کہا جاتا تھا, صحیح ہے, لیکن اس زمانے کے دور جاہلیت ہے اور اس سے سخت بڑے دور. اس دور میں ہم کو کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. کب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سلسلے میں رکھیں اور اس سلسلے کے حق کو ادا کرنے کی ہم کو توفیق برآمد فرمائے. فرمائے خیارکم من دعا الی اللہ وحبب الیہ, اپنے بندوں کو محبوب بنائے. محبوب نہیں, دنیا مقبولیت کے ساتھ جا رہی ہے. آپ کا کام ہے کہ ان کو نکال کے محبوبیت کے ٹائم لے آئے, محبوبیت کے سلسلے میں داخل کریں. اس وجہ سے یہ سب اجتماع اسی لیے لوگ جو حضرت مولانا مغی کتنا کام کیا, باری تجربہ میں سمجھے جاتے ہیں. لیکن میں نے حضرت شاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار ان کا مقولہ سنا کہ جب ان سے کوئی پوچھتا کہ مولانا مزاج آپ کا کیسا ہے, کہاں کیا مزاج پوچھتے, ایسے کام کے پاس ایک کسی کے مجدد کسی کے تھے, اس کے باوجود فرماتے تھے کہ کیا مزاج پوچھتے ہو. جب اللہ کی طرف سے ندا ہوگا کہ جنت میں چلے جائے تب مجھے میرا مزاج پوچھنا. اتنا خوف ہو خشیت تمہارے, اتنے بڑے کام کرنے کے بعد اپنے کو کمتر سمجھنا, یہ بہت بڑی دولت کی بات ہے. اور یہی ہونا چاہیے, بڑے سے بڑا کام کر کے آدمی کو سونا چاہیے کہ اللہ قبول کر دے تو سب کچھ دے, نہ قبول کرے کوئی حیثیت نہیں. اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے, ہم اللہ کے محتاج ہیں. لاکھوں خوبیاں والے ہو جائیں, علم والے ہو جائیں, اگر آپ قبول کر دیں تو سب کچھ ہے, کچھ بھی نہیں. اس بنا پہ اس کی دعا بھی ہونی چاہیے, کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جس علم میں ہیں اللہ تعالیٰ اس علم کے ہم کو قدر کرنے کی توفیق دے. ہم کسی سے کمتر نہیں ہیں, احساس علم ہم کو مطلع نہ ہو. ابھی ہم نے بیان کیا, بہت بڑا مسئلہ تھا, ادھر دارالعلوم میں جلسہ ہوا ہے, دارالعلوم دیوبند کا بہت بڑا اجلاس ہوا تھا جن میں حضرت مولانا ابو الحسن کی تقریر بھی ہوئی تھی. ہم لوگ کہیں مولانا مسعود خان صاحب جائیں, میرا خیال ہے مغرب بعد سے عشاء قریب کھڑے ہو کے کہا کرنے لگے, دیکھو احساس علم کو مبتلا نہ ہو. یہ جو طریقہ ہے یہ بہت بڑا طریقہ, اللہ کے نزدیک بہت اس کی عظمت ہے. ہم کو بھی اس کی عظمت کا ملحوظ رکھنا چاہیے. جب ہماری عظمت کو ہم ملحوظ رکھیں گے تو اس کے مناسب عمل بھی کریں گے, اپنے اخلاق کو بھی درست کریں گے, اپنے معاملات کے درست کریں گے, تاکہ اس مضمون میں فضول نہ بنا پائے, فضول نہ پائے. میں کہا تھا کوئی ایک ہوٹل والے تھے, بڑے آدمی تھے, انہوں نے مجھے کہا مولانا لوگ آتے ہیں اپنے کو کمتر کر کے ثابت کرتے ہیں. نہیں, وہاں عزت کے ساتھ رہو. معلوم تم کو کوئی نعمت ملی ہے, کوئی دولت ہے جس کی تعظیم خود ہمارے ذمہ ہے. تعظیم خود ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں میں سے ہیں جو منتخب سمجھے آتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے منتخب رہتے, کسی سے کرنا کیا, کسی کے سامنے جھکنا کا. اپنی تعلیم و تربیت کو پیش نظر رکھو, اپنا اصول اپنے قواعد کو سامنے رکھو, اپنی حیات اور اپنی ضرورت کو پیش بناؤ. اور سب سے بڑی چیز ہے اخلاق, اپنے اخلاق کو درست رکھو. اخلاقیات کی تعلیم بہت شریعت میں ہے, اخلاق بہت بڑی نعمت ہے. اس سنت کا, اس کتاب کا جو طریقہ ہے ان کے تعلیم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ تعالیٰ نے ان کا کہا خلق عظیم، ہم خلق عظیم بنے، ہم بڑے علم کے جب دائی ہیں اور حامل ہیں تو پھر ہم کو اسی درجے کے اخلاق بھی اختیار کرنا چاہیے۔ دونوں میں مطابقت ہے، علم ہے وہ اس کو لیوتن میں مکاری اخلاق، وہ اس کو معلم، دو چیزیں معلوم یہ ہے، میں مبعوث کیا گیا ہوں معلم بنا کر کے، اور میں مبعوث کیا گیا ہوں اخلاق کی تعلیم کے لیے۔ اس طرح آپ دونوں میں جوڑ رہے ہیں، جب علم ہو تو اسی طرح کا اخلاق بھی ہو، ایسے اخلاق جو چھوٹے لوگوں کو ہوتے ہیں اس سے ہم کو آپ کو گریز کرنا چاہیے تاکہ ہمارا علم عظیم بدلاؤ نہ ہونے پائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، یہ علم چوٹی کا علم ہے، اس سے بڑھ کے کوئی علم نہیں ہے۔ ہمارے اللہ فرماتے ہیں قرآن حدیث کا علم پڑھاتے تھے ہم لوگ کو عجیب غریب انداز سے، اس علم کو کم نہ سمجھو، اس علم والے کا بہت بڑا درجہ ہے۔ ان دلال خلق عظیم، اللہ کا خلق عظیم پر ہے۔ آپ مجنون نہیں ہوں، ابھی ہے کہ مجنون آدمی ایسے عالی اخلاق نہیں اختیار کر سکتا۔ وہ لوگ کہتے تھے مجنون نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ مجنون نہیں ہیں۔ جو مجنون ہوتا ہے تو یہ پتہ چلاتا ہے، ایسی تعلیم نہیں کرتا ہے، معلوم ہوا کہ مجنون ہونا اور چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کام میں منہمک ہونا اور اس کو یہ پہنچانا یہ اور چیز ہے۔ اس میں آپ ہمیں دوستوں ہم لوگ اسی سلسلے میں کہ اپنے علم سے ہم دوسروں کو نفع پہنچائیں، اپنے علم سے دوسروں کو روشنی دیں۔ فرماتے ہیں عالم کہ آئے عالموں تم وہ نور تھے جس سے لوگ نور حاصل کرتے تھے، اگر تم بے نور ہو جاؤ، مخاطب میں ہوں، اگر تم بے نور ہو جاؤ گے تو لوگ کہاں سے نور حاصل کریں گے؟ اے علماء تم نمک تھے، تمہارے ذریعے سے چیزوں کی حفاظت سڑنے سے گلنے سے کی جاتی ہے، اگر تم بھوک حاصل ہو جاؤ گے تو دوسرے چیزوں کی اثرات پہلے ہو سکتی ہے۔ دوستو بزرگوں، آپ ہم سب اسی طریق پر ہیں، کوئی پہلے سے ہے کوئی بعد سے ہے، مگر ہر وہ طریق اس وجہ سے اس طریق کی عظمت تو رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طریق ہے، اللہ نے طریقہ حمل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے، جو شخص کو جو رسی پکڑے گا ضرور کامیاب ہوگا۔ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ وہ رسی ہے، چھوٹ تو سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی، یہ رسی حمل اللہ۔ اس بنا پر کتاب و سنت کا نور آپ کے قلوب میں ہے، وہ صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اگر اس کی طرف سے غفلت کرتے ہیں تو اس سے خراب بھی باتیں شادی ہو سکتی ہیں۔ اس طرح میں اس چیز کا لحاظ کرتے ہوئے ہم کو کہ ادارہ الحمدللہ ادارے میں سے ایک ادارہ ہے جہاں دین و اسلام کی تعلیم ہوتی ہے، دین و اسلام کے انواع کی اشاعت ہوتی ہے، اس سے استفاد ہوتا ہے۔ ہمارا کتنی کتابیں آ رہی ہیں، حضرت مولانا عمر حسین ندوی رحمۃ اللہ نے کتنی کتابیں لکھی، دعوت عظیمت جو دیکھ لی ہے، میں نے بہت کتابیں لکھی ہیں دعوت عظیمت۔ میری کتابوں میں کوئی ہمارا تقدیر صاحب نے کہا کہ ایسی کتابوں میں تم حوالہ دیتے ہو ہم نے بھی نہیں دیکھا، کیوں میں دیکھتا ہوں کتابوں کو، ابھی دیکھا دیکھتے ہی رہتا ہوں، دعوت عظیمت بھی دیکھا، اللہ تعالیٰ اور بھی کتابوں کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کے قبر کو نور سے بھر دے۔ آپ اس سلسلے کو حضرت مولانا سید محمد راوی صاحب مدذلہ بھی چلائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ میں نے کہا تھا کہ حضرت مولانا علی نے 4 سال لگائے نظر میں، آپ مزید 4 سال لگوائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس شہزادے کے لیے کرنے کی توفیق دے۔ آپ حضرات آئے، علم کے لیے آئے، اور علم ہی نہیں بلکہ عمل کے لیے آئے، عمل ہی نہیں بلکہ اخلاق کے لیے آئے۔ کیا اخلاق تھے حضرت سید سلمان نذیر کے، وہ خود ہی ان کی کتابیں ہم نے دیکھا ہے۔ حضرت عالمیہ کے کیا اخلاق تھے، کیا ان کے صفات تھے، ان صفات کو بھی لینے کی ضرورت ہے۔ صرف نقوش ہی نہیں بلکہ معانی کو بھی دیجیے۔ قوم در حروف در معانی، رفتہ در حروف در معانی، یہ زمین آسمان دیگر، یہ قوم سے ہے جو نقوش لے کر کے معانی میں، الفاظ لے کر کے معانی میں پہنچی ہوئی ہے۔ کہ میرا ہمارا آپ کا یہ بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ صرف نقوش سے نہ رہے، صرف الفاظ سے نہ رہے، بلکہ اس کے معانی سے بھی اپنے قلب کو ہم رسا کریں اور منور کریں۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کیجیے۔ اللہ
اللهم صل على سيدنا اللہ تعالیٰ علوم کے ساتھ ساتھ عمل کی اس کے اعمال سے بھی نور وہی ہے جو نور ہی سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ علم نور سے علم عمل سے علم اخلاص سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے. اللہم نور قلبی غیرک اللہم استحقیر قلبی غیرک ونور قلبی بنور معرفتی. ہمارے قلوب سے جو غیر چیزیں ہیں اس سے ہمارے قلوب کو پاک فرما دیجیے. نور الہی نور قرآن نور حدیث سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.